اچھا، ایک لڑکے نے مسئلہ پوچھا کہ کسی پیر سے بیعت کر لینا کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے، میں نے خود ایک پیر سے بیعت کی ہے، ہمارا مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ مفتی اعظم پاکستان تو سے رہنا، لیکن اس کا ایک فارمولہ ہے. فارمولہ یہ ہے کہ ہمارے استاد فرماتے تھے، اور واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے، کہ اگر ایسا پیر ایسا ہو کہ یہ بندہ اس کو دیکھے اور اس کا مائنڈ آٹومیٹک عبادت کی طرف جائے، قبر کی طرف جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت ہو جائے، تو یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ جو پیر ہے، یہ جو بندہ ہے، یہ بالکل صحیح ہے. اور اگر اس نے اس کو دیکھ کے اس نے دیکھا کہ یار بڑی زبردست گاڑی ہے، تو میرے پاس بھی ایسی گاڑی آ جائے گی، اور بنگلہ ہے اور بڑے اس کے تو فارم ہاؤس ہے، اگر اس کا دماغ اس سائڈ پہ گیا، آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ ویسے فضول ہے، یہ کوئی پیر شیر نہیں ہے. تو پیر بیعت صحیح ہے، لیکن پیر ایسا ہو کہ بالکل صحیح ہو، صحیح بندے سے کرے. اچھا، کہتے ہیں مصلی کو ایسا نہیں بچانا چاہیے، اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے. شیطان تو نماز نہیں پڑھتا، اگر پڑھتا ہے تو پھر مسجدوں میں جتنے صف بچے ہوئے، پھر تو سارا دن اس میں ساری رات وہ بچے رہتے ہیں. یہ ایسی بات ہے، کئی مصلی ہوتے تو لوگ اٹھا لیتے ہیں کہ جی اس پہ شیطان بالکل نماز نہیں پڑھتا. وضو کے دوران اگر اذان شروع ہو جائے تو وضو جاری رکھنا چاہیے. ہاں، وضو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ وضو میں متتابعت شرط سنت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے. ہاں، وضو سے پہلے اگر اذان سٹارٹ ہو تو پھر یہ روکے، اذان ختم ہو جائے، اس کے بعد یہ وضو سٹارٹ کر لے. اذان کے وقت تلاوت کرنا. اذان کے وقت تلاوت کرنا، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ تلاوت جو بندہ کرتا ہے تو کلمے کے وقت اس کو موت نصیب ہوتا ہے، اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اذان کے وقت اگر کوئی بندہ باتیں کرتا ہے تو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. تو اب اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو کر سکتا ہے. اب جیسے ہماری حالت ہے، جو قاری حضرات ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، ہمارے قاری جو دوست ہیں، ہمارے پاس ٹائم ملتا نہیں ہے، جب ملتا بھی ہے تو اگر اس میں اب ایسی اذان ہو جائے جو 5 منٹ میں پڑھتے ہیں، جیسے وہ خانہ کعبے کے طرز پہ پڑھتا ہے، تو وہ تو شوقی ہوتا ہے اذان کا، لیکن 5 منٹ میں تو ہم آدھا بارہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں تو پڑھتا ہوں، اور اس میں کوئی عذر بھی نہیں ہے. میں نے علماء سے پوچھا بھی ہے. ہاں، ایک سروزے پہ میں گیا تھا تو اذان ایک دے رہا تھا، میں اپنا منزل پورا کر رہا تھا، تو اس نے آ کے پھر بعد میں کسی سے پوچھا کہ یار یہ مفتی ہے، عالم ہے، لیکن میں اذان دے رہا تھا اور یہ نماز اپنا پڑھ رہا تھا، تلاوت ہی کر رہا تھا. تو اس وقت میں تھوڑا سا محسوس ہوا کہ عوام کے سامنے کم از کم نہیں ہونا چاہیے، چونکہ لوگ بدظن ہو جاتے ہیں. میں نے اس کو بتایا، سمجھایا پھر، لیکن اب تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں ان چیز میں عوام کے سامنے. باقی اکیلے رہتا ہوں تو پڑھتا رہتا ہوں، پڑھ سکتا ہے بندہ. اچھا، دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے تو امام کیا کرے؟ امام نماز پڑھ رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو ہاتھ پیچھے کرے گا. جیسے پیچھے کرے گا تو پیچھے جو مکبر ہوتے جو تکبیر کرتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا، وہ ہاتھ پکڑ کے آہستہ 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 آگے آ جائے گا. امام وہی سے جس رکن میں ہے اسی رکن سے وہ بندہ آگے نماز سٹارٹ کر لے گا، نماز ہو جاتا ہے. اگر کسی عورت کا خاوند لاپتہ ہو جائے اور اس کو خبر نہ ملے تو اس کو اگلی شادی کے لیے کتنی مدت کا انتظار کرنا ہے؟ اب دیکھو، یہ جو مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو 80 سال ہے کہ 80 سال، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 سال بتاتا ہے، 4 سال. تو بوقت ضرورت علماء جیسے اشتہار کریں گے، جہاں پہ ان کا خبر ہو وہاں پہ جائیں گے، ہر طرف دیکھیں گے، جدھر ملیں گا جدھر جائیں گے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پاسبل ہے. جیسے آج کل فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب، ان چیزوں پہ دے دیتا ہے، سوشل نیٹ ورک پہ دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں آیا. 4 سال میں نہیں آیا. وہ کورٹ اس کا نکاح توڑ دیں گے اور اس کے بعد اس کی نکاح دوسرے بندے سے وہ کر سکتی ہے. پینشن کی شرعی حیثیت کیا ہے، یا مروجہ سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت اور حیات ملنے والی رقم جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس میں تو ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اس میں یہ بھی ڈیٹیل ہے کہ جو رقم کاٹتے ہیں اس پہ ان سے پہلے سائن لے لیں، سائن لے لیا جائے، سائن لے لیتا ہے اس پہ کہ آپ اس پہ سائن کر لیں کہ جو آپ کے پیسے ہیں وہ آپ سے جتنے پیسے کاٹتے ہیں وہ ہم کاٹتے ہیں. اس کے بعد جتنے پیسے اس کے ہم اس سے کٹ جائیں گے تو وہ ہم آگے کسی کمپنی میں جمع کریں گے. پھر اس کمپنی کا اعتبار، اسے پتہ ہے کہ یہ جس کمپنی میں یا اس کا جو ٹرسٹ ہے، جو تھرڈ پارٹی ہے، اگر اس میں یہ چیز جمع ہو جائے تو پھر وہ حرام ہے. وہ جو تھرڈ پارٹی ہے وہ حرام ہے، مطلب وہ حرام کا بزنس کرتا ہے، یا جس کمپنی میں یہ شیئر لیتے ہیں وہ حرام ہے. تو اور اس کو پتہ ہے اور اس نے سائن کر دیا تو اس کو پھر یہ پینشن لینا حرام ہے، چونکہ اس میں حرام کا احتمال آ گیا. دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے ان سے پوچھا تک نہیں ہے اور انہوں نے جمع کیا ہے اور وہاں پہ جا کے کوئی سودی کاروبار سٹارٹ کیا ہے کسی سودی ٹرسٹ یا کسی اور ادارے میں، تو اس میں افضل یہ ہے کہ یہ
اندازہ لگا لے, تخمینہ لگا لے, اور وہ جو پیسہ ہے وہ نکال دے ان سے, اور وہ صدقہ کر لے, ثواب کی امید نہ رکھے, باقی اس کے لیے پینشن حلال ہو جائے گا. اور تیسرا اس میں اور یہی ہے کہ یہ سائن کرے یا نہ کرے, لیکن وہ پیسے جا کے کہیں صحیح جگہ پہ وہ خرچ کرے, اور اس کا جتنا آ جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے جو کمپنیز ہوتے ہیں یہ غلط جگہوں پہ جا کے خرچ کرتے, باقی اکثر ایسا ہوتا ہے روڈ شوڈ بن جاتے کچھ اور مزاربت کے حکم میں آتا ہے. تو وہ والا پینشن جو ہوتا ہے اس میں وہ صحیح ہے. اور کچھ لوگ ایک بندے نے اور بھی مسئلہ پوچھا تھا کہ جی ایسے پینشن میں جائز ہے کہ نہیں, یہ میراث جائز ہے کہ کچھ میراث نہیں, وہ اگر اس نے بیوی کا لکھا ہے تو بیوی کو ملے گا, اگر اس نے بیٹیوں کا لکھا ہے نیکسٹ آف کن میں تو بیٹیوں کو ملے گا. وہ جائز نہیں ہے کہ میراث ملے سب کو جتنے ہیں, وہ اس نے جس کے لیے دے دیا بس اس کو مل جائے گا. میراث اس میں ہوتا ہے جو آبا و اجداد سے چیز ملتا ہے فری میں. اچھا, بھائی بہن آپس میں گلے مل سکتی ہے کہ نہیں, یا ایک دوسرے کے کمر یا ران پر ہاتھ رکھ سکتے کہ نہیں. اگر خوف کا اندیشہ نہ ہو تو خوشی کے ٹائم پہ یا کئی سفر سے آئے تو بھائی بہن گلے مل سکتے, اگر خوف کا خطرہ نہ ہو. اور کمر پہ ہاتھ رکھنا یا اس طرح اس کے ران پہ ہاتھ رکھنا بھائی بہن کا یا بہن بھائی کا, یہ بالکل غلط ہے, اس میں نہیں ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال پہ پہنچ جائے تو اس کے جو خوابگاہ ہے وہ, اگر 2 بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں تو ان کا بھی علیحدہ کرو, اگر 2 لڑکے ہیں یا 1 لڑکا بھائی بہن ہے تو ان سب کا علیحدہ کر لو. تو اسی وجہ سے ان دونوں کو, اور یہ تو ضرورت میں آتا ہے ہاتھ ملانا یا گلے ملنا, لیکن خوف کا اندیشہ نہ ہوگا. خوف کا اندیشہ ہے تو پھر یہ بھی نہیں کر سکتا. نعت گانے کے طرز پر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھ سکتا. نعت کا معنی یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہے, وہ گانے والے کے طرز پہ یا گانے میں ہو جائے تو وہ لوگوں کو گانے کا دماغ جاتا ہے, جو یہ غلط ہے.